بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد پوری جو امت مسلمہ ہے اس میں اضطراب ہے۔ اضطراب یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ امریکی اڈے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایران کے اندر بھی ایک سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب ایران کا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک بحرانی کیفیت ہے، اور وہاں پہ 40 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، 7 روز کا جو عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان میں اضطراب ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں۔ کراچی میں جو امریکن قونصلیٹ کے اوپر مظاہرین نے دعویٰ بول دیا تھا، اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ جی فائرنگ ہوئی وہاں سے، اور 9 اب تک کی جو انفارمیشن ہے وہ 9 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ بڑی ایک اضطرابی کیفیت ہے مختلف ممالک کے اندر، اور پھر اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پشاور میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور مظاہرین نے پشاور پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا انہوں نے کہ یہ امریکن قونصلیٹ کی طرف جائیں گے۔ یہ اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، اس حوالے سے بھی میں تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو دوں گا۔ جو کراچی کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت میں بھی سکردو میں اور مختلف علاقوں میں وہاں پہ مظاہرین نکل آئے، اور بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن کی کال پر جماعت اسلامی نے مختلف شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ آیت اللہ علی خامنائی کی ادا کی، اور پشاور میں بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی عبدالواسی کی سربراہی میں۔ یہ جو معاملات ہیں یہ ظاہر ہے کہ انتہائی تشویشناک ایک صورتحال ہے، پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 مارچ کو روس کے دورے پر جانے والے تھے۔ موجودہ کشیدہ حالات اور سیکیورٹی چیلنجز کی وجہ سے یہ دورہ انہوں نے منسوخ کر دیا ہے۔ ایک طرف پاکستان افغانستان کے ساتھ مصروف ہے، اور دوسری طرف یہ معاملات پڑوس میں ایران کے پیدا ہوئے ہیں۔ افغانستان اور پھر ایران کے ساتھ پاکستان کی سرحد لگتی ہے۔ تازہ ترین صورتحال میں نے آپ کو اس ویڈیو میں پاکستان اور افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی بتانا ہے۔ کل شب یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے جیٹ طیاروں نے جو کابل کے نواحی علاقوں میں واقع ہے باگرام ایئر بیس، جس کی بہت زیادہ مانگ ہے امریکہ کی نظر میں، اور جس کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے، اس باگرام ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی جیٹ طیاروں کی پروازیں اور مختلف علاقوں میں جو حملے ہیں وہ سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی ڈرونز افغان فضاؤں میں ہیں، اور تازہ ترین اطلاع یہ بھی ہے کہ چترال کے مقام پر جو افغانستان سے مارٹر گولے فائر کیے گئے ہیں اس میں کوئی 4 یا 5 عام شہری جو ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح خیبر کا جو ضلع ہے یہاں پہ لنڈی کوتل کے مقام پر وقفے سے یہاں پہ مارٹر گولے گرتے رہے۔ عام سویلین آبادی کو اس وقت شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ جو سرحدی دیہات ہیں وہ خالی کیے جا چکے ہیں یا خالی کیے جا رہے ہیں، اور جو بازار ہیں، جو مصروف جہاں پہ لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے، وہ بازار بند کیے گئے ہیں۔ خیبر کے جو بازار ہیں خصوصاً ان کی بات ہو رہی ہے، اور اسی طرح کرم کی سائٹ پہ آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ تو پاکستان اور افغانستان کی لڑائی جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، لیکن مختلف جو سیکٹرز ہیں، جو سرحدی مقامات ہیں، وہاں سے یہ بھی اطلاع ہے کہ وہاں پہ 2 طرفہ فائرنگ کا سلسلہ جو ہے یہ تھم چکا ہے۔ افغان سائٹ سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک ڈرون حملہ کیا گیا ہے کوئٹہ بلوچستان کا جو دارالحکومت ہے، اس کی تفصیلات بھی ابھی آنا باقی ہے۔ اب جب آپ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر یہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ اب دیکھیں پاکستان کی جو مشرقی سرحد ہے اس کے ساتھ تو جس طریقے کی صورتحال ہے ہندوستان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر لائن آف کنٹرول آپ دیکھیں جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بیچ میں ہے۔ پھر اس طرف آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کی سائٹ پہ آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی حساس نوعیت کے معاملات ہیں۔ سمندری حدود دیکھیں پاکستان کی، تو چونکہ اس میں سمندری بیڑے کا بھی استعمال ہے، ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی ہے تو اس میں پاکستان کو اس سائٹ پہ بھی کڑی نظر رکھنا پڑ رہی ہے۔
رہ جاتی ہے افغانستان کی سرحد اور پھر ایران کی سرحد۔ افغانستان کی سرحد میں بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، اور اب ایران کی سرحد تفتان، اور پھر آگے اب دیکھیں بلوچستان کے ساتھ آگے سستان بلوچستان، اور یہاں پہ رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے۔ پورے ایران میں اس وقت اضطراب ہے، جس طریقے سے 20 سے زیادہ شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اس ساری صورتحال میں کرے گا کیا؟ پاکستان ظاہر ہے کہ ایک تو اسرائیل کے ساتھ جو اس کے تعلقات کی نوعیت ہے، اور پھر دوسری طرف اس کے بالکل برعکس جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ، اور پھر ایران کے ساتھ اچھے تعلقات۔ ایران نے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا، جو پاکستان نے موقف دیا ہے خصوصاً اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اندر، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف ممالک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ کوئی ملک ایران کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی اسلامی ملک بھی نہیں آئے گا، روس بھی نہیں آئے گا، چین بھی نہیں آئے گا۔ یہ ویسی ہوائی باتیں ہیں، اور چین کی پالیسی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ روس آلریڈی یوکرین کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، اور وہ بھی اس طرح اس سے یہ توقع رکھنا کہ جی، اور پھر یہ کہنا کہ جی کوئی عالمی تیسری عالمی جنگ چھڑے گی، اور اس میں پھر کچھ طاقتیں اٹھیں گی، کچھ ممالک اٹھیں گے اور اسرائیل اور امریکہ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت ساری ہوائی باتیں ہوتی ہیں۔ میں جو آج کی ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت ہے، ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ جس کمپاؤنڈ میں یہ تھے سید علی خامنائی، وہاں پر سرکردہ جو ایرانی رہنما ہیں یہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اعلیٰ سیکیورٹی رہنما بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اس فضائی حملے میں ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی شامخانی بھی جو ہے یہ اسرائیلی اس حملے میں جو ہے یہ مارے گئے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ایران کے وزیر دفاع ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں، اور پاسداران انقلاب کے جو سربراہ ہیں، ایرانی فوج کے جو سربراہ ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں۔ تو یہ ایران کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری قیادت کو جو ہے سائٹ سے، منظر سے ہٹا دیا گیا ہے۔ فوج کے چیف آف سٹاف جنرل عبدالرحیم موسوی اور وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، یہ مارے گئے تھے۔ یہ عبدالرحیم موسوی اور وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، یہ جس وقت یہ خبر آئی تھی تو اسی وقت آیت اللہ علی خامنائی بھی شہید ہو چکے تھے، کیونکہ یہ ایک ہی جگہ پہ بتایا جا رہا ہے کہ موجود تھے، اور یہ تصدیق پھر فوری طور پر کر دی گئی تھی وزیر دفاع اور پاسداران انقلاب کے سربراہ کی شہادت کے حوالے سے۔ کئی گھنٹے تک یہ بات جو ہے، اس بات پہ خاموشی اختیار کیے رکھی ایران نے، ایرانی میڈیا نے۔ نیتن یاہو نے، اسرائیل کے وزیر اعظم نے پہلے یہ کہا کہ جی اشارے ایسے ملے ہیں کہ سپریم لیڈر ایران کے یہ اب نہیں رہے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ایکس کے اوپر لکھا، امریکہ کے صدر نے، اور انہوں نے بھی کا دعویٰ کیا کہ جی ایران کے سپریم لیڈر اب نہیں رہے۔ لیکن وقتاً فوقتاً تردیدیں بھی آتی رہیں، وضاحتیں بھی آتی رہیں۔ یہ بھی ایک خبر آئی ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے کہ ہم تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے، یعنی پہلے سے ان کو تو پتہ تھا، لیکن کس طریقے سے اس خبر کو جو ہے سنبھالے رکھنا ہے، یا پھر کون سا وہ وقت ہوگا کہ جس پہ یہ اعلان کیا جائے گا، وہ اعلان بھی کر لیا گیا، اور پھر ظاہر ہے کہ اب سوگ کی فضا ہے ایران کے اندر۔ جو فضائی حملے کیے گئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ جس کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا وہاں پہ 30 بم جو ہے وہ گرائے گئے، یعنی بالکل موقع ہی نہیں دیا گیا وہاں پہ کسی کو بچنے کے حوالے سے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان جو ہیں یہ محفوظ ہیں، یہ محفوظ مقام پہ تھے، اور اب ایک عبوری کونسل کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایران کو کنٹرول کرے گا، ایران کے معاملات کو سنبھالے گا۔ کون سپریم لیڈر بنے گا یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک طریقہ انتخاب ہے۔ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے ایرانی میڈیا کی طرف سے بھی کہ ایرانی فورسز نے تازہ ترین حملے جو کیے ہیں مشرق وسطیٰ میں 27 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل میں ملٹری کمانڈ کے ایک ہیڈ کوارٹر اور تل ابیب میں ایک دفاعی کمپلیکس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے اس آپریشن کو، جس میں ایران کی ساری قیادت کو جو ہے یہ منظر سے ہٹا دیا گیا ہے۔
اب جو صورتحال اس وقت ہے ایران کے اندر، اس حوالے سے اب سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیسے آیت اللہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کیا گیا، جب ان کے حوالے سے یہ بات آ رہی تھی کہ وہ بڑا محفوظ مقام کے اوپر ہیں، ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ یہ بھی بار بار بتایا جاتا رہا کہ وہ تہران میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بتایا گیا ہے، نیو یارک ٹائمز نے یہ پوری ایک کہانی جو ہے وہ شائع کی ہے کہ CIA کئی ماہ سے آیت اللہ خامنائی کی جاسوسی کر رہی تھی۔ CIA کو انٹیلیجنس ملی کہ ہفتے کی صبح آیت اللہ علی خامنائی ایرانی عہدیداران کے ساتھ اہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں۔ CIA نے اپنی انٹیلیجنس، جس میں آیت اللہ خامنائی کی لوکیشن بارے اعلیٰ درستگی پائی جاتی تھی، اسرائیل سے شیئر کی پہلے اسرائیل اور امریکہ کا ارادہ رات کے وقت حملے کا تھا، لیکن ہفتے کی صبح میٹنگ کی اطلاع ملنے پر دونوں نے، یعنی امریکہ اور اسرائیل نے، دن کے وقت حملے کا وقت تعین اس کا کیا۔ ایران بھی صبح کے وقت حملے کا نہیں سوچ رہا تھا، یعنی ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اسرائیل یا امریکہ دن کے وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اور سپریم لیڈر کی صدارت میں صبح 9 بجے محمد پاکپور، جو کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب ہیں، وہ عزیز ناصر زادہ وزیر دفاع تھے، چونکہ یہ دونوں اب نہیں ہیں دنیا میں۔ اسی طرح ایڈمرل علی شمخانی، سربراہ ملٹری کونسل، سید مجید موسوی، کمانڈر پاسداران انقلاب اسلامی فضائی فورس، اور محمد شیرازی، نائب انٹیلیجنس وزیر، یہ ان کا اجلاس طے تھا۔ اور ہفتے کی صبح 6 بجے چند امریکی جہاز تل ابیب سے نکلے، جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے انتہائی جدید اور درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ان جہازوں کے اڑان بھرنے کے 2 گھنٹے اور 5 منٹ بعد، یعنی تہران کے وقت کے مطابق صبح تقریباً 9:40 پر آیت اللہ علی خامنائی کے کمپاؤنڈ کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ سارے عہدیدار جن کے میں نے آپ کو نام بتایا، یہ اس عمارت میں موجود تھے، اور سپریم لیڈر ساتھ ہی ایک دوسری عمارت میں بتایا گیا ہے کہ موجود تھے۔ حملے میں آیت اللہ علی خامنائی موقع پر شہید ہو گئے۔ وہاں موجود ایرانی دفاعی نظام کے عہدیداران علی شمخانی، محمد پاکپور، عامر ناصر زادہ بھی شہید ہو گئے۔ امریکہ نے خامنائی کے ساتھ دیگر ایرانی ملٹری کمانڈرز اور عہدیداروں کی لوکیشنز پر بھی حملے کیے، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ خوفناک بات یہ ہے کہ CIA کو اسی سورس نے آیت اللہ علی خامنائی کی لوکیشن بتائی تھی، جس کی ریکی پر اس نے جون میں ایرانی شخصیات کو اور جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاسوس جو ایران میں ہی موجود تھا۔ 6 ماہ بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ایرانی حکومت کا حصہ ہے، یہ اس سٹوری میں لکھا گیا ہے، لیکن ایرانی انٹیلیجنس جو ہے اس جاسوس کو پکڑنے میں اب تک ناکام ہے۔ اور یہ انٹیلیجنس کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، یہ آپ اس آپریشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ CIA اور امریکہ نے اور اسرائیل نے جس طریقے سے اپنا ایک جاسوسی نیٹ ورک ایران کے اداروں کے اندر اور ایران کے اندر گھسایا ہوا ہے، اور جس نے اتنا کامیاب آپریشن کیا، یہ اب ظاہر ہے کہ دنیا اس سے سیکھے گی۔ دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں، ان کی جو شخصیات ہیں، یہ اس میں ظاہر ہے کہ جب واقعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد حفاظتی اقدامات بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنے کے لیے مختلف واقعات سے سبق بھی سیکھا جاتا ہے۔ دنیا کیا سبق سیکھتی ہے ان واقعات سے، یہ تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والی چیز ہوگی، لیکن اب جو پاکستان اور افغانستان کی صورتحال ہے، دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد پاکستان کی باری کے بارے میں جس طریقے سے کہا جاتا ہے، پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ ایک طرف امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات، ڈونلڈ ٹرمپ کی زبانی پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی بار بار تعریفیں، دوسری طرف یہ معاملہ ایران جیسا دوست ملک اور اس پر یہ ساری جو صورتحال ہے، پاکستان میں جلاؤ گراؤ خطرناک یہ صورتحال جو ہے اختیار کر رہی ہے۔ کراچی میں بتایا گیا ہے کہ 9 افراد اب تک جو ہیں یہ شہید ہو چکے ہیں، بہت سارے زخمی ہیں اسپتالوں میں، کوئی 30 سے زیادہ زخمی جو ہیں یہ پہنچائے گئے ہیں۔ اسی طرح اورکزئی، کرم سے بھی اور پشاور سے بھی ایسی اطلاعات ہیں۔ تو ہماری ان سارے معاملات پر نظر رہے گی۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اور جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔